من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کو اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ انسانوں کے قریب ہے، وہ جنت کے قریب ہے، اور بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہے اور انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے۔ سخی کا بہت بڑا رتبہ ہے، سخی کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ سخی جو ہے اللہ کا دوست ہے، بھلے فاجر ہو فاسق ہو، اور جو بخیل ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، بھلے وہ زاہد ہو، بھلے وہ عبادتیں کرتا ہو، لیکن بخیل ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ سخی کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ حاتم طائی، یہ حاتم طائی جو ہے، یہ حاتم طائی سخی تھا۔ یہ اسلام سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ حاتم طائی جو تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن وہ سخی تھا۔ اس کی اتنی سخاوت تھی کہ وہ جو بھی ہوتا تھا، مہمان آتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا، جو سائل آتا تھا اس کو خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ تو حاتم طائی کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی کا ایک کزن تھا، وہ میاں کے حاتم طائی کے برخلاف کرتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ لٹا دے گا تو تیرا انت برا ہوگا، یہ جو تیری اولاد ہے اس کے لیے کیا ہوگا، تیرے بچوں کے لیے کیا ہوگا۔ وہ اس کو برگلاتا تھا، تو اس نے بھی اس کی باتوں میں آ کر تنگ ہو کر اور جو ہے حاتم طائی کو کہا کہ مجھے طلاق دے کے چھوڑ دے۔ اس نے حاتم طائی سے طلاق لی اور اس نے وہ دوسرے جگہ پر شادی کر لی۔ تو حاتم طائی کی جو سخاوت تھی، وہ سخاوت کا سلسلہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ایک بار ایک بادشاہ تھا، وہ حاتم طائی کا اس وجہ سے جانی دشمن تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میری عزت اتنی نہیں ہے جتنی اس کی عزت ہے، تو اس کو کیوں نہ میں قتل کروا دوں۔ تو اس نے اپنے لوگ بھیجے حاتم طائی کو قتل کرنے کے لیے۔ حاتم طائی کو جب پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ میں مر جاؤں وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے یہاں پر اور قتل ہوں گے بے گناہ لوگ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم وہاں سے نکل کر اور ایک پہاڑی میں غار میں جا کے ایک پہاڑی پر وہاں پر چھپ گیا۔ تو اس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی حاتم طائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس پہنچائے گا اس کو میں بہت انعام دوں گا۔ تو ایک ضعیف شخص تھا، بوڑھا، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ جب اس پہاڑی پر آ کے پہنچا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر وہ سخی حاتم طائی بیٹھا ہے، تو وہ اپنی بڑھیا ایک اس کی بیوی تھی، اس کو کہنے لگا کہ اگر حاتم طائی مجھے مل جائے اور بادشاہ کو دوں تو ہماری تو زندگی بن جائے گی، ہم نے زندگی غربتیں دیکھی ہیں۔ تو حاتم طائی نے جب یہ سنا تو باہر نکل آئے، اس کو کہا کہ تم مجھے لے کے چلو، بادشاہ کو دو، مجھے بیچو، چاہے مجھے قتل کر دے، تمہاری تو زندگی بن جائے گی۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس جب آئے تو اس بڑے شخص نے سارا قصہ بتا دیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اس نے دنیا کے جو پیسے تھے وہ تو لٹائے،
لیکن اپنی جان بھی لٹانے کے لیے آ گیا ہے کہ مجھے بھی قتل کریں، وہ بھی میری جان جائے، اس میں بھی کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اس بات نے جو ہے بادشاہ کو متاثر کیا، اور بادشاہ شرمندہ ہو کر حاتم طائی سے کہنے لگا کہ حاتم طائی بے شک تو سخی ہے، بے شک تو سخی ہے، جس میں جو ہے تجھے اہمیت اس بات کی دیتا ہوں کہ تو نے دنیا بھی جو ہے سخاوت کی، اور آج اپنی جان بھی سخاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب تو ایک میری بات مان، مجھ سے دوستی کر لے۔ اس بادشاہ نے حاتم طائی سے دوستی کی، تو حاتم طائی کو بہت دن رہایا، اس کو شاہی دسترخوان پر اس کی خدمت کی۔ تو یہ سخی کا مقام ہے۔ جو سخی ہے اس کا بہت شان ہوتا ہے۔ سخی جہاں سے گزرتا ہے اس کو کوئی دیکھے گا، اس کا دل خوش ہوگا کہ سخی جا رہا ہے۔ لیکن بخیلی ایک اتنا عذاب ہے، اتنا جو ہے ایک عیب ہے۔ اللہ پاک اور مومن، ہر مومن سخی ہوتا ہے، ہر مومن سخی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جو ساری زندگی اللہ کے ذکر میں اور آقا کے درود پڑھنے میں وقف کر دے۔ اللہ پاک ہر مومن کو اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔